پاکستان کو آبی جارحیت کی دھمکیاں دینے لگ گیا ہے۔ بھارتی وزیر برائے آبی وسائل پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ جو ہماری 3 ندیاں پاکستان کو ملی تھی، 3 بھارت کو ملی تھی، ہمارے 3 ندیوں کے ادھیکار کا پانی پاکستان میں جا رہا تھا۔ اب ہم اس پہ بھی 3 پروجیکٹ کر کے یہ پانی بھی واپس یمنا میں لا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے یمنا میں پانی ہی پانی ہے۔ جناب محمود صاحب، یہ ہے اب تک کی جو تمام ڈیولپمنٹس ہیں۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا ہے آج، جس کو پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے، اس کا جو آپریٹو پارٹ ہے سر، وہ یہ کہتا ہے کہ the Prime Minister of Pakistan authorized armed forces of Pakistan to respond decisively and comprehensively to any aggression or misadventure by India. یہ ہے سر کی نوٹ سب سے امپورٹنٹ. یور ٹیک آن دس. دیکھیں، بھارت جو ہے وہ کوئی چوائس نہیں چھوڑ رہا. ان کا میڈیا، ان کے آفیشلز، ان کے جتنے بھی لوگ، جتنی بھی آوازیں وہاں سے آ رہی ہیں، ایون ان کے پرائم منسٹر نے دھمکیاں دی ہیں. اب ہم سوئے اور غفلت میں تو رہ نہیں سکتے، چنانچہ ہمیں بھی تیاری کا فوری طور پر خیال آیا ہے، اور وہ تیاری کا خیال بڑا ایک نیچرل سی بات ہے. چنانچہ آج جو پرائم منسٹر نے آرڈر کیا ہے کہ آپ ڈیسائسولی رسپونڈ کریں، ساتھ ہی دوبارہ اس بات کی بھی توثیق کی ہے کہ مذاکرات کے ساتھ معاملات کو حل کریں. بھارت کو چاہیے کہ سینس کو پریویل کرے اور سینسیبل گفتگو کرے. جنگ نہیں لڑی جا سکتی، اور اگر یہ جنگ ہوئی تو یہ خوفناک ترین جنگ ہوگی. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ دنیا میں جو 2 موسٹ والٹائل جگہ ہیں نا، جہاں کسی بھی ٹائم کوئی خطرناک جنگ ہو سکتی ہے، یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسرے نمبر کی والٹائل جگہ ہے. پہلے نمبر پہ ہے جو آپ کا کوریا ہے، جس میں ساؤتھ اور نارتھ کوریا کے درمیان ہر وقت ٹینشن جو ہے اپنے میکسیمم پہ ہوتی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ہے. یہاں لیڈرشپ کو چاہیے کہ جو جنگی جنون ہے اس کو دبائیں، تاکہ عوام کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت نہ پیدا ہو. ہم ایک زبان بولنے والے لوگ ہیں، جتنے مسلمان یہاں ہیں اتنے ہی مسلمان وہاں پہ بھی ہیں. اگر ہمارا کوئی حملہ وہاں ہوتا ہے تو جہاں 5 ہندو شہید ہوں گے یا مریں گے، وہاں ایک مسلمان بھی تو شہید ہوگا نا. ٹرو، ویری ٹرو. اگر وہ یہاں آ کے 5 مسلمانوں کو شہید کر کے جائیں گے تو وہاں کیا ان کو پھول پتیاں ملیں گی تحفے کے طور پر؟ تو پاکستان کو اور بھارت کو یہ جنگ لڑنا افورڈ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بھارت کو اچھی طرح سمجھ لینا ہوگا. ابھی پاکستان کی قوم جو ہے وہ وار ہسٹیریا میں نہیں گئی، کیونکہ پاکستان کا میڈیا وار ہسٹیریا میں نہیں لے کے جاتا. ہمارے ہاں انڈیا کے ساتھ جو جنگ ہے یہ نہیں بکتی، لیکن انڈیا میں انڈین میڈیا نے جو بیچنے کا عمل جاری کیا ہوا ہے وہ صرف وار بیچ رہے ہیں. اب مجبوراً ہمیں بھی رسپونڈ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں بھی ان کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھائی جان، آپ ہمارے ساتھ اگر لڑیں گے تو جو اس کے نتائج نکلیں گے اس کے آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. کسی غلط فہمی کا فائدہ جو ہے وہ مودی کو ملا ہے. سر ٹوٹل مودی گورنمنٹ کی پاپولیرٹی جو تھی وہ 33% تھی، جو اب اٹھ کے 83% پہ چلی گئی ہے. 83% پہ 83% پہ. یعنی آج اگر وہاں الیکشنز ہوتے ہیں تو مودی گورنمنٹ کو بڑے آرام سے فتح مل جائے گی. چنانچہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ وہ مزید اس وار کو ایسکلیٹ کریں گے. ذرا اس کو کلیئر کریں. پلوامہ واقعے سے پہلے مودی کی جو مقبولیت تھی وہ 33% تھی. کچھ لوگ 33 کہتے ہیں، کچھ لوگ 35 کہتے ہیں، کچھ 40 کہتے ہیں. یعنی وہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور اب 83% پہ چلی گئی ہے. 83%. اور یہ انڈین جو ہے، یہ انڈین سرویز ہی ہیں، انڈین سرویز ہیں، وہ جو یہ کلیم جو باعث ہے وہ انڈیا کا ہی ہے. انڈیا کا ہی ہے. مطلب ہم نے تو سروے نہیں کروایا. اتنا جو ہے وہ انہوں نے گین، اتنا ان کو فائدہ ہوا ہے. چنانچہ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جس کو فائدہ ہوا ہے وہی تو واقعے کے پیچھے ہوگا. اب ٹائمز آف انڈیا کی 2 خبریں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک خبر تو یہ ہے کہ ان کی انٹیلیجنس جو ہے وہ ان کو یہ بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ایک اور واقعہ جو ہے وہ پلان ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی ریکارڈنگز جو ہے وہ سنی ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ایسا ہی ایک اور فدائی حملہ جو ہے
وہ ہونے جا رہا ہے. یہ کس لیے یہ خبر جو ہے انڈین میڈیا جو ہے ہائی لائٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں اس طرح کی خبر جب آ رہی ہے اور میڈیا اس کو فلیش کر رہا ہے, اس کا بلاسٹ کر رہا ہے, آپ دیکھیں نا یہ کیا پلوامہ میں 40 جوانوں کا مرنا یا شہید ہونا جو بھی وہ سمجھتے ہیں, یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس واقعے کو لے کے چینلز 24 آورز اس کے اوپر لگ جائیں اور نان سٹاپ لگ جائیں. یہ ان کی الیکشن کیمپین ہے برگیڈ صاحب کہ وہ پانی روک دے گا 3 دریاؤں کا. 3 دریا تو وہ ویسے لے گیا ہوا ہے, لیکن یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہے جس کو اقوام متحدہ کے ساتھ اور ورلڈ بینک گارنٹیئر ہے اس کا. ایسا ممکن ہے برگیڈ صاحب ٹیکنیکلی؟ ٹیکنیکلی تو ممکن نہیں ہے. مطلب آپ کس طرح پانی روکیں گے؟ دریا جو چلتا ہے یا انٹر ہوتا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی ڈیم بنانا ہے, کوئی دیوار بنانی ہے, کوئی ڈائیورشن, وہ کوئی ٹوٹی لگائی ہوئی ہے کیا ڈائیورشن کینال بنانی ہے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح سرجیکل اسٹرائک کی بات ہے تو یہ واٹر اسٹرائک کی, اچھا سرجیکل اسٹرائک کی بات یہ بھی ہے. اب وہ دریائے سندھ کو بھی کہتے ہیں, انہوں نے نیلم کے اوپر بھی جاگران کا وہ جو بنایا دریا نیلم کے اوپر جو بنا رہے ہیں, انہوں نے ایک طرح سے ان دریاؤں کو, لیکن ہر ڈیم کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اب اس فرض کریں ہائپوتھیٹیکلی اگر ایک دریا پہ اس کیپیسٹی پہ آپ ڈیم کو بھر دیتے ہیں, جو ایکسس واٹر کو کہاں لے کے جائیں گے؟ وہ مودی صاحب نہائیں گے اس کے اندر. لیکن وہاں پہ تو ڈیم بھی جو ہے وہ ذرا کہ نیا نہیں بنایا جا سکتا, اور پرانے ڈیم میں تو اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. بھٹی صاحب کیا ٹیکنیکلی ایسا ممکن ہے یا لیگلی ایسا ممکن ہے کہ اس اپر رائبیرین اور لوور رائبیرین کے جو رائٹ ہیں جو کہ اقوام متحدہ میں بھی گارنٹی کیے گئے ہیں, آپ اس کو وائلیٹ کر لیں؟ دیکھیں اقوام متحدہ میں تو کشمیر کے اوپر جو ہے وہ حق خود ارادیت کا بھی گارنٹی کیا گیا تھا. دیکھیں یہ جو عالمی قوانین ہوتے ہیں نا, یہ موم کی وہ ناک ہوتے ہیں جس کو طاقتور ممالک اپنے مقاصد کے لیے جدھر چاہیں موڑ لیں موڑ جاتے ہیں. اس کے اوپر اتنا ریلائی فرینکلی نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا جو یہ جس ایسکلیشن کی طرف یہ جا رہے ہیں اور جس طرح سے یہ معاملات کو آگے چلا رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے انڈینز, کیا یہ اس کو مینٹین رکھ پائیں گے؟ کیا یہاں سے یہ اپنی جگہ تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو پاکستان کے ہمسائے میں رہنا نہیں ہے؟ تو دیکھیں یا تو ہماری گورنمنٹ ریفیوز کر دیتی, وہ یہ کہتے جی کہ جائیں اپنا کام کریں. جب ہم یہ آفر کر رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوئی ہے تو آپ دیں, ہم اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو آپ دینے کو تیار نہیں ہیں. پانی بند کر دیں, کتنے دن بند رکھ لیں گے, کتنا عرصہ بند رکھ لیں گے, اور پھر یہ ہے کہ اس کا میکنزم کیا ہوگا؟ مجھے تشویش یہ ہے پانی وہ بے شک بند کر لیں, حقہ نہ بند کریں, کیونکہ حقے کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے. اپنا عبداللہ ملک صاحب دیکھیں انہوں نے تو حماقتیں کرنی ہے. دیکھیں آج بھی آپ کے لاہور سے F-16 اڑے اور بارڈر تک گئے, واپس آئے. یہ انہوں نے کرنا ہے, یہ موہنجوئی سے باز, یہ ہندوتا مائنڈ سیٹ ہے رضوان رئی صاحب, یہ اس سے باز نہیں آئیں گے جب تک آگے سے ان کو بھرپور قسم کا جواب نہیں ملے گا. اور اس کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں, اور یہ جیسے ہی کوئی کرے ان کو ایک بھرپور قسم کا, اور پرائم منسٹر نے جیسے کہا ہے کہ بغیر سوچے ہوئے ہم جواب دیں گے, ہم اس کے اوپر سوچیں گے نہیں. ایسے جواب کی ضرورت ہے. ادروائز انہوں نے ایک وہاں پہ ہیجان برپا کر دیا اپنی پبلک کے اندر, اور ان کے میڈیا اس میں برابر انوالو تھا, ان کے پولیٹیشن برابر, جو ان کے انتہا پسند وہاں کے لیڈرز ہیں وہ اس میں پورے شامل ہیں. اور آپ اس وار جو وہاں پہ ایک ہسٹیریا پیدا کیا, اس کو کس طرف انہوں نے لے کے جانا ہے؟ یہ کوئی نہ کوئی مہم جوئی کے چکر میں ہے. ٹھیک ہے, حقہ بند نہ بند کیجئے گا, پانی بند کرنا تو کرتے ہیں جناب. یہ معاہدے ہوتے ہیں, یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہوتے ہیں, ان کو ساورن گارنٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ اس کی وائلیشن کرتے ہیں تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں وہ ملک جا سکتا ہے, تو ضرور یقیناً ہم بھی جائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ چونکہ ایک الیکشن بھی ہے اور ایک وار فیئر بھی یہ پیدا کر رہے ہیں, ابھی جو ان کے ملک میں اپنے میں الیکشن کیمپین چلے گی تو بہت ساری سچائیاں سامنے آئیں گی. ظاہر ہے وہاں کی جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ تو دھرے بیٹھے نہیں ہیں, ان کے پاس بھی آرگومنٹ ہوگا. وہ ایک بلیم گیم پہ تو نہیں ہمارے خلاف یہ ساری لیکن وہ سعودی وزٹ پہ سعودی شہزادے کے خلاف شروع ہو گیا, کیونکہ انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ یہ آپ کا کام ہے, جب تک ایون کانگریس جو ہے وہ کانگریس نے اس نے مودی کو غدار کہہ دیا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وار فیئر ہے اور یہ ایک ٹیکٹس گیم ہے اپنے الیکشن کو, اپنی ناکامیوں کو, ہم تو ناکامیاں کہیں گے, ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ان کی اکنامک فرنٹ پہ ناکامی ہے, شائننگ انڈیا ان کا ختم ہوا. پھر یہ کہ انڈیا میں انتہا پسندی کو انہوں نے فروغ دیا, اور یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. ان کے اپنے
میڈیا نے چیزوں کا ہم سے زیادہ ان کا میڈیا اپنا بولا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی اگر وہ کارروائی کریں گے تو ہم بھی، ہمارے پاس بھی ایک اختیار ہے. ٹھیک ہوگا. کہیں ہم جوابی کارروائی کر کے میاں حبیب صاحب مودی کی انتخابی مہم تو نہیں تیز کر رہے؟ نہیں، پاکستان دیکھیں تیاریاں اپنی مکمل رکھنی چاہیے. دیکھیں میں نے کہا نا کہ نہ حالات ایسے ہیں نہ یہ جنگ ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ دشمن سرحد کے قریب آ کے کاروائیاں کر رہا ہے تو پاکستان کو بھی اپنی تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے. اور آج ہم نے جو ہے جہازوں کو تیل شیل مارا ہے اور ٹاکی شاکی مار لی ہے ہم نے، تو کوئی ایسی بات نہیں، ہم تیار ہیں. اور پاکستان تو دیکھیں پچھلے 30-40 سال سے حالت جنگ میں ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ایسے پھوکے فائر بے شمار دیکھے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے معاملات انڈیا کر رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ اپنی قوم کو کس طرح مطمئن کر سکیں گے. پہلے بھی انہوں نے سرحد پر فوجیں تعینات کر کے کتنی دیر بٹھا کے پھر واپس لے گئے اور ایک جنگ کا ماحول سا پیدا کر کے پھر واپس گئے. اب پھر انہوں نے ایک جنگ کا ماحول پیدا کیا ہے، تو اب کیا پتہ نہیں، یا تو پھر اگر اس کے باوجود وہاں کے اندر سے آوازیں نہیں اٹھتی اور لوگ اس کو مودی کو ووٹ دے دیتے ہیں، تو پھر تو واقعی میں سمجھوں گا کہ لوگ جو ہے نا انہوں نے اپنے انتہا پسندی کی آڑ میں ووٹ دیے. لیکن اگر ذرا سی بھی کسی کو شعور ہے تو وہ یہ کتنی دیر آپ قوم کو بیوقوف بنا لیں گے. اس طریقے کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ دیکھیں عالمی سطح پر آج انڈیا کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ پاکستان نے بہت خوبصورت طریقے سے ہر معاملے میں لاجیکلی جو ہے نا اپنا سٹانس پیش کیا ہے کہ دیکھیں اگر تو بھائی پاکستان کسی صورت میں ملوث ہے، ہم ڈائلاگ کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نے جنگ کرنی ہے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی آپ کوئی ہمارے ساتھ کوئی دو ہاتھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بھی حاضر ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن آپ نے وہ ایک